اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے فرماندے اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اتبع فتبعوا اپنے منن والے نو بھی آکھ دیو ملت ابراہیم حنیفا۔ سنت میرے محمد رسول اللہ دی اس دنیا دے اندر چلے گی اور ملت میرے ابراہیم دی چلے گی۔ کون ابراہیم؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کر میرے پاک پیغمبر میرے نبی ابراہیم علیہ السلام نو جڑے صدیق سن۔ صدیق اس نو آکھیا جاندا ہے جڑا کسی چیز دی انتہا پہ پہنچ جائے تے اس تے اُتے کوئی چیز نہ ہوئے۔ صدیق صداقت دی اس پوڑی دے اُتے چڑھ جاندا ہے کہ پوڑی تو ختم تے ہو سکتی ہے مگر صداقت پیچھے نہیں رہ جاندی۔ یا صدیق اس نو آکھیا جاندا ہے جس دی زندگی دے اندر جھوٹ نہ ہوئے۔ یا صدیق اس نو آکھیا جاندا ہے جس نے جان بوجھ کے یا کھل کے بھی جدے جھوٹ نہ بولیا ہوئے۔ اللہ پاک فرمانے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے پاک پیغمبر میرے نبی صدیق حضرت ابراہیم کا ذکر کرو میرے پاک پیغمبر۔ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے لقبہ دے نال قرآن مقدس دے اندر پکار رہے ہیں۔ ایک جگہ پہ اللہ پاک فرماتے ہیں ابراہیم الذی وفا۔ اور لوگوں دنیا والے سن لو، تساں بھی بڑے بڑے یار بنائے سن پر ایک میرا بھی یار سی خلیل اللہ۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ایک میرا بھی دوست سی، میرا دوست ایسا دوست سی۔ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم علیہ السلام کو جس سبق سے نچا رہے میرے ابراہیم نے وفا کر کے دکھائی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزاں کا سامنا کرنا پیا۔ مکے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت کا مقابلہ کرنے واسطے بڑے بڑے خطیب بلائے، بڑے بڑے شاعر بلائے، بڑے بڑے مقرر بلائے تاکہ لوگوں نے اسی اپنی کہانیاں سنا کے لوگوں کو مائل کیتا جائے۔ سارا دن تقریراں کرواتے رہے جاندے، مگر جس وقت میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 منٹ تقریر کر دے تے رب کا قرآن پڑھ دے، ساری کائیں پلٹ جاتی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطابت کا سامنا کرنا پائے گیا، اللہ کے پاک پیغمبر کو فصاحت کا سامنا کرنا پائے گیا۔ اللہ پاک نے فصیح اللسان بنا کے میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کو دنیا سے مقبول کرنا اور خطابت بھی سال نالوں اللہ عطا فرمائی۔ تیسرے نمبر تے جس وقت مکے والے نے ویکھیا کہ ساڈے کول اے دے نال دا خطیب بھی کوئی نہیں، اے دے نال دا بیان بھی ساڈے کول کوئی نہیں، تے اس وقت کہن لگی انا وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ اے پیغمبر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کول ہول دلیل تے کوئی نہیں، سارے کول کو دلیل ہے کہ وجدنا آباءنا لہا عابدین، اسی
اپنے بڑے وڈیریاں نوں ویکھیا او انہاں دی عبادت کردے سن لہذا اسی بھی انہاں دی عبادت کرتے ہاں اے ساڈے کول نہ تیری فصاحت نہ تیری کتاب چ کوئی کتاب ہے نہ تیرے بیان جا کوئی بیان ہے نہ تیرے خلق جا کوئی خلق ہے سارے کول کسی چیز کا مقابلہ کرن دی ضرورت کوئی نہیں بلکہ سارے کول ایک دلیل وجدنا آباءنا لہا عابدین اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اپنے بڑکیاں نوں مانج کردیاں ویکھیا تے اسی اپنے بڑکیاں دے راہ تے چل رہے ہیں